دعا و اذکار کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آئیے اس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جس کے غصے پر اس کی رحمت غالب ہے، جو پتھر میں کیڑے کا رازق ہے اور زمین کی 7 تہوں کے نیچے پلنے والے جانداروں کا خالق ہے، جو ہماری نیتوں کو جانتا ہے اور دلوں کے حال سے واقف ہے، کہ وہ رب اکبر تمام اہل اسلام اور میرے سننے والوں پر اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنی برکتیں اور اپنی خیر نازل فرمائے اور ہم سب کے معاملات آسان کرے اور دنیا آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ انسان کی اپنے بہن بھائی کے لیے دعا اس قدر مقبولیت کا درجہ رکھتی ہے کہ اللہ پاک نہ صرف دعا کو قبول فرماتے ہیں بلکہ دعا کرنے کے لیے اجر و ثواب کا وعدہ بھی ہے اور اس سے بہتر اسے عطا کرنے کی نوید بھی سنا دی ہے۔ تو جو کوئی انسان کسی اپنے بہن بھائی کی دعا حاصل کر لیتا ہے یا اپنے بہن بھائی کو دعا دیتا ہے تو وہ اللہ کی رضا تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر انسان کی دعا کا یہ عالم ہے تو فرشتے جب دعائے رحمت کرتے ہوں گے تو ان کی قبولیت کا کیا عالم ہوگا۔ بے شک اللہ انسان کے حق میں وہ دعائیں قبول کر لیتا ہے جو فرشتے ان کے لیے کرتے ہیں اور اپنی جناب سے اپنی شان کے مطابق ضرور نوازتا ہے۔ تو میں آپ کے لیے آج ایک ایسا ہی وظیفہ لے کر آئی ہوں جس سے آپ فرشتوں کی دعائے رحمت حاصل کر لیں گے اور انشاءاللہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جب مقبول ہوگی تو آپ کو دنیا کی آسانی نازل فرما دی جائے گی، آخرت تو عطا ہوگی ہی لیکن ساتھ دنیا میں بھی بے شمار نعمتیں اس کی رحمت کے طفیل آپ پر نازل کی جائیں گی۔ آپ یقین کیجئے کہ ہم مختلف دعاؤں سے اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، دنیا کی حاجات طلب کرتے ہیں، دنیا کی بہت ضرورت رہتی ہے، لیکن اگر ہمیں اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے تو ہمیں مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بن مانگے اپنی شان کے مطابق نواز دیتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مانگنے پر یا بن مانگے اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہو، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سنور جائے، آپ کا نصیب، آپ کا مقدر بدل جائے، تو آپ فرشتوں کی دعائے رحمت ضرور حاصل کیجئے اور اس کو حاصل کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے دعا، جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں آیات کی صورت نازل فرمائی ہے، جس کو ایک بار پڑھنے سے سارا دن فرشتے آپ کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور اگر آپ رات کو ایک بار پڑھ لیں تو ساری رات فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ اگر اس دوران اگر کوئی انسان وفات پا جاتا ہے تو اسے جنت میں جگہ دی جاتی ہے۔ تو اس سے بہتر اور کون سا پیکیج ہوگا جو آپ کو دنیا میں رحمتیں بھی میسر ہوں اور آخرت میں بخشش بھی۔ تو ہم اس دعا کو ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی بات بتاتی چلوں کہ کچھ عرصہ قبل میرے حالات بھی بہت خراب تھے، بدحال تھی کہہ لیں، بہت برے مسئلے مسائل سے دوچار تھی۔ تو میں نے جب یہ دعا پڑھنی شروع کی تو خدا جانتا ہے کہ اللہ پاک نے بہت ساری عزتیں، رحمتیں، برکتیں نازل فرمائی، میرے مال میں بھی برکت عطا فرمائی، مجھے خوشیوں میں فراوانی دی اور خوشحالی نصیب فرمائی۔ تو اس دعا کو جب بھی کیا ہے اس کا بہت فائدہ پایا ہے، تو اس لیے میں آپ کے لیے اس دعا کو لے کر آئی ہوں۔ تو آپ بھی اس دعا کو ضرور کیجئے گا اور اللہ سے رحمت حاصل کر لیجئے گا۔ تو دعا کی طرف آتے ہیں، وہ سورۃ حشر کی آخری آیات ہے، آپ سب جانتے ہوں گے، قرآن پاک پڑھنے والے پڑھتے بھی ہوں گے بے شک، کیونکہ یہ شام کے اذکار میں سے ہے اور فرمایا گیا ہے کہ شام کے اذکار میں سے شامل کر لیا جائے۔ تو وہ دعا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی یسبح له ما فی السماوات والارض
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کس قدر خوبصورت اللہ کے نام بیان کیے گئے ہیں، اور بے شک اللہ کو حمد و ثنا ہے۔ اگر آپ اس کو دن میں اور رات میں ایک بار پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دن رات اس کی رحمت سے بھر جائیں گے، آپ کے کام آسان ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے مشکلات دور ہوں گی بے شک انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک دفعہ اسے ضرور کر کے دیکھیے، ایک ہفتے تک پڑھ لیجئے، اور اگر آپ کو اچھا لگے، اگر آپ کو اس کے بہت سارے اثرات حاصل ہوں تو آپ اس کو اپنی لگاتار دعاؤں میں شامل کر لیجئے گا، روزمرہ پڑھا کیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ پر بہت کرم فرما دیں گے۔ آمین ثم آمین۔